السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عرب کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین اللہم آمین. ہمارا جو ہے 11واں سبق جو ہے جاری ہے درس الحادی العشرہ، اور ہم نے تھوڑا سا ایک پیراگراف کو سے تھوڑا سا زیادہ پڑھا تھا. اب اسی کے مطابق تھوڑا سا سوال کر کے پھر ہم پیراگراف پڑھیں گے، پھر سوال کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اور وہ یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا بولنے کی اور اس کی پریکٹس آتی ہے. سوال جواب جو ہے اصل میں بات کرنا سکھلاتا ہے. اور یہ جو کلاس ہے یہ کلاس صرف بات چیت کی ہے، اور وہ بھی قرآنی زبان میں بات چیت کرنا. ایک تو ہوتی ہے نا مختلف علاقے کی مختلف زبان ہوتی ہے. دبئی کی الگ ہے، بحرین کی الگ ہے، سعودیہ کے مختلف جو پارٹس ہیں اس کی الگ الگ زبان، یعنی کہ اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے بہت سی چیزیں. تو لیکن ہم جو پڑھتے ہیں اسے فصیح عربی کہتے ہیں، یعنی یہ مین جو ہے قرآنی عربیہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو ہم نے جو کل پڑھا تھا اس کے چند سوالات تھے. میں آگے جو نہیں آئے گا تو میں کوشش کروں گا میں اس کو اردو بتاؤں گا، اور چاہوں گا کہ آپ اس کو ترجمہ جواب کر لیں. لازمات ایک دفعہ پڑھیں تو آدمی کو یاد بھی نہیں ہوتا کیا پڑھا، اور ایک بیچ میں گیپ بھی آتا ہے. 3 کلاسیں ہوتی ہیں یہاں پر، پیر بدھ اور جمعہ. اچھا، یہ کہتا ہے عجیب. عجیب جو ہے جواب سے ہے، اور یہ امر کا صیغہ. عجیب مانے جواب دے، تو جواب دے. عجیب تو جواب دے. ان مانے بارے میں. الاسالات یعنی سوالات کی جمع ہے، سوال کی جمع ہے اسالات. آتی آتی مانے دینا، دیا جو دیا گیا، گیون. آتی یہ سوال ہے. بے آئیے مانے کون سے یا کس. آپ نے فا بے آئیے آلائے ربکما تکذبان پڑھا تھا. اس میں کون سے اس میں زور دیا گیا ہے اسے آلائے کی وجہ سے. تو اس میں کون سے 2 دفعہ کہا گیا ہے تاکہ اس میں زور دینے کے لیے، ورنہ اس کے معنی کون سے. بے آئیے جامعات. جامعہ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں یونیورسٹی کو. یدرسو درسا سے، درسا اس نے پڑھا، یدرسو وہ پڑھتا ہے. تو درسا ہے ماضی کا، اس نے پڑھا، اور یدرسو حال ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھے گا بھی ہوگا. تو بے جامعات یدرسو عبداللہ. معنی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑا اپنے طور پہ. ویری گڈ. یہ بتا رہے ہیں ہمارے صاحب. کون سا بتائیے آپ ذرا، میں پڑھتا ہوں. ہاں، عبداللہ جو ہے کون سے یونیورسٹی میں سبق پڑھتا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، تو وہ جو سبق پڑھتا تھا شاید آپ کو یاد ہے کہ کہاں سبق پڑھتا تھا، کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا؟ یاد نہیں آیا ہوا. وہ ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو اب آپ کوشش کریں جواب مجھے یاد کر سکتا تھا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے عبداللہ یدرسو بجامعات. یہ دوسرا سبق ہے لیکن اس سبق سے یہاں، تو اس کا جواب یہی ہوگا عبداللہ یدرسو بجامعات ریاض. بس دیٹ آل. ٹھیک ہے. یا اگر جب ہم نے عبداللہ کہہ دیا تو بار بار نام نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہوا لکھیں یا نہ لکھیں. ہوا لکھیں گے تو اس میں جملہ ہو جائے گا. یہاں سے کہیں گے یدرسو وہ پڑھتا ہے بجامعات ریاض. دیٹس آل. اصل میں جو
یہ گردان ہوتی ہے، گردان کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے اس میں ہی جو ہے یعنی وہ چھپا ہوتا ہے اس کے اندر. جتنے بھی لفظ ہیں، آپ کو ضرابہ لکھا ہے اس کے بعد مارا نہیں، اس نے مارا. اور فتح لکھا ہے اس نے کھولا، سامعہ لکھا ہے اس نے سنا. تو یہ جو ہے نا پہلا لفظ ہوتا ہے 3 حرف کا ہوتا ہے. اس کے معنی جو اس میں جو ہی جو ہے 3rd کا مذکر جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے کر دیا یدرسو، یہ کہا تھا بھی آئیے جامعات یدرسو عبداللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا یدرسو بے جامعات ریاض. اچھا، اور فی بھی کہہ سکتے تھے یدرسو فی جامعات ریاض. ٹھیک. نمبر دوسرا سوال تھا کہ ای کلیت یدرسو ہوا. یہ ہم بہت سی زبان جو ہے جو ایڈوانس اردو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کلیہ جو ہے فیکلٹی کو کہتے ہیں، شعبہ. فیکلٹی کہتے ہیں کہ اس فیکلٹی میں جا رہے ہو، کون سے جا رہے ہیں. تو اصل میں کلیہ ویسے لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم لوگ شعبہ بھی کہتے ہیں. اردو جو ہے ہماری ہاں یہ کون سے شعبے میں یدرسو پڑھتا ہے ہوا وہ. تو کون سے شعبے میں پڑھتا تھا وہ یاد ہے؟ وہ تو ریاض میں پڑھتا تھا. ہنسیا میں ہے نا؟ نہیں ہنسیا میں تو کوئی اور تھا نا. چلیے کسی کا بھی نام لے لیں، ہمیں تو جواب دینا ہے. تو یدرسو فی کلیاتی فنون. ٹھیک ہے، فن آرٹس کو کہتے ہیں نا. اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ ای کلیات یدرسو عیسیٰ. عیسیٰ جو ہے وہ کس کلیہ میں پڑھتا تھا؟ کوئی بھی کلیہ بول دیں آپ. اب آپ کو ایک دفعہ اب آ گیا کہ کیا کہیں گے، یہاں سے شروع کریں گے. یدرسو کلیہ کا نام لیں گے، یدرسو فی فلاں کلیات. ہاں یہ پڑھتا تھا. نام اس لیے بار بار نہیں دیتے کہ ایک دفعہ نام ہو جائے، یعنی نام جب آ جاتا ہے اس کے بعد پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک بادشاہ تھا، وہ آیا، وہ اچھا تھا، وہ عادل تھا، پھر الگ پروناؤن استعمال ہوتا ہے ہی کے بعد. فی ای کلیت یدرسو ابراہیم. کوئی بھی کلیہ کا نام لے کے آپ اس کا جواب دیں گے کہ یدرسو سے شروع کریں. ہاں، یدرسو میں چھپا ہوا کیا ہے؟ وہ یعنی ابراہیم، ایک دفعہ ابراہیم کا نام آ گیا تو اب کہیں گے وہ پڑھتا تھا کس کلیہ میں؟ کلیہ طب. اچھا، اب یہ دیکھیے یہاں لکھا صحیح. صحیح کو تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. صحیح اور غلط استعمال کرتے ہیں. اور صحیح کو عربی غلط کو ہم لا صحیح، یعنی جو صحیح نہیں. صحیح ما یلی، ما مانے جو جملے کے بیچ میں آتا ہے. ما مانے ہوتا کیا، جیسے واٹ کے معنی ہوتا کیا. لیکن میں کہوں کہ دس از دا پین واٹ آئی براٹ یسٹرڈے، تو اب واٹ کا معنی نہیں ہوگا. یہ پین وہ ہے جو میں لایا تھا. اس میں ماں کے معنی واٹ ہوتا ہے، جب ماں بیچ میں آتا ہے تو جو معنی ہوتا ہے. صحیح کریں جو نیچے دیا. یلی مانے نیچے جو ہے. لا یعرفو، عارف مانے جاننا. عارف جاننے والا، ہم لوگ کا نام بھی ہوتا ہے عارف. تو عارفہ اس نے جانا، یعرفو وہ جانتا ہے. لا یعرفو عبداللہ، عبداللہ نہیں جانتا ہے المہندس سلیمان، انجینئر سلیمان کو. مہندس انجینئر. تو کیا صحیح آپ کو یاد ہوگا؟ اب تو کیا تھا، جانتا تھا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا، اس لیے یہ جو ہے غلط ہے، وہ جانتا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ تھا. یہ میرا خیال میں رہ گیا تھا، یہ پڑھنا تھا. یہ ویسے نہیں، متزوج نہیں تھا، یہ کر دیں. اچھا، یہ اب بتائیے غلط لکھا صحیح لکھا. یدرسو پڑھتا تھا کون؟ عبداللہ. عبداللہ پڑھتا تھا فی سنۃ الاولی، پہلی کلاس میں پڑھتا تھا. نہیں غلط ہے، وہ تو یونیورسٹی پڑھتا تھا.
یہ آپ نے وہ کر لیا. مشکل لگ رہا ہے. نسانیہ تو دوسری کلاس میں، ثلاثہ تیسری کلاس میں، وہ یونیورسٹی میں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ سوالات ہیں جو نا اس سبق سے نہیں ہیں، یہ آپ اپنی طور پہ دیں. یہ آپ کو وہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو بولنا سیکھیں، جواب دینا سیکھیں. جب جواب دیں گے، سوال کرنا سیکھیں اور جواب دینا سیکھیں تو آپ کو بات چیت آ جائے گی. دو ہی چیز ہوتا ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی تم گئے تھے، آپ جواب دیں گے میں نہیں گیا تھا. تم نے کھیلا تھا تو کہا میں نے نہیں کھیلا تھا. یہ سب بات چیت ہوتی ہے، اسی کو گفتگو شریک کرتے ہیں. اور عربی میں یہ سب سے آسان ہے. کہتا ہے، یہ کہتا ہے عجیب، میں نے کہا تھا نا جواب دیں ان مانے بارے میں، سوالوں کے بارے میں جو نیچے دیے گئے. میں نے یہاں لکھ دیا لیسا من درس ھذا، اس کا درس سے جو پڑھا تھا ہم نے پچھلے بار اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینا تدرسو انتا، تم کہاں پڑھتے ہو؟ کون جواب دے گا؟ اینا مانے کہاں، تدرسو مانے پڑھتا، انتا مانے تم کہاں پڑھتے ہو؟ ادرسو، ادرسو، ادرسو میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اذهب میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اقرأ میں پڑھتا ہوں. نقرأ ہم پڑھتے ہیں. نذهب ہم جاتے ہیں. ندرس ہم پڑھتے ہیں. اور الف ہوگا تو میں، اور نون لگا ہوگا تو یہ یہاں سے دیکھ آئیے. ہاں ہاں ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ادرس فی جامعہ نعمان، ادرس فی البیت، گھر میں پڑھتا ہوں. کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے. مزارہ نہیں ہے، بلکہ یہ الف جو ہے یہ مزارہ کی علامات مزارہ ہے. یہ پہچان ہے. جہاں آپ دیکھیں گے، دیکھیں یہاں ہے. ہاں، یہ یتان کے اس میں آتا ہے. اس کا جو مزارے کی 4 علامات ہیں. یہ یتان، یتان جو ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت آتا ہے. یتان جو ہے یہ شروع میں جب آپ کو آئے گا تو اس کا مطلب اس کے معنی جو ہے حال یا مستقبل کا ہوگا. ٹھیک ہے. بہت سی جگہ جب ہمیں نہیں کرنا ہوگا تو ہم کچھ لفظ بتائیں گے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو ہم پھر حال کا نہیں کریں گے، مستقبل کریں. اس سے مستقبل کا نہیں کرنا ہو تو ہم حال کے کچھ لفظ ایڈ کر دیتے ہیں. وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے پہلے میں وہ بتا دوں. جیسے میں نے کہا میں، تو اس کا جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو افعلو، افعلو مانے میں کام کرتا ہوں کیا کروں گا. کر رہا ہوں، وہ بھی اس کے بھی یہی ہے. آپ کو سبجیکٹ کے حساب سے یعنی جملے کے حساب سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوگا. کرتا نہیں. آپ اگر کہیں گے نا میں نے کام کیا تو وہ ماضی ہو گیا. کرتا ہوں مطلب حال میں کرتا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. جیسے سورج نکلتا ہے، جو افاقی سچائی ہوتی ہے اس کو جو روزانہ ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کو حال کہتے ہیں. اور ماضی میں یہ ہوتا ہے میں گیا، لیکن میں جاتا ہوں تو اس کا مطلب میں ابھی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے. تو نفعلو مانے ہم کام کرتے ہیں، کریں گے. اچھا، یہ 2 چیزیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ دیکھیے افعلو جو ہے ان کے 3 جو ہے اصل میں ٹوٹل 6 وہ ہیں. فیملی ہے 6 فیملی. میں صرف بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس طرح بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آگے جو آئے گا پڑھیں گے اس میں تھوڑا سا پریشانی نہ ہو. دیکھیے ایک ہے یا نصارہ، ایک فیملی نصارہ. تو نصارہ جس کے معنی جب بھی نصارہ کی فیملی کا ہوگا
اس پہ یہ جتنا یتان ہے یہ تے الف نون اور یہ چاروں لفظ سے زبر لگا ہوا ہے. پہلا کیا کریں گے ہم یتان لگا دیں گے, یہ لگا دیا. ٹھیک ہے, اگر ہم جو بھی تے کا ضرورت ہو تے لگایا, الف کی ضرورت ہے میں اور ہم کے لیے الف اور نون لگائے, یہ ایک ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد جو پہلا فعل ہے یہ اس کا جو نون ہے نا فے کلمہ ہے, سواد جو ہے عین کلمہ ہے, رے جو ہے لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہم اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ جو نئے ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ہوگا, تو ہم کہتے ہیں اس کو فے کلمہ کہتے ہیں اس لیے کہ فے میں نے نیلے سے لکھا ہوا ہے اس کو, اور عین کلمے کو لال سے لکھا ہوا ہے اور لام کلمے کو رے سے لکھا ہوا ہے. تو یہ لفظ ہے فعلا جو تھا اس کے مطلب کہ نصرہ. نصرہ ایک فیملی ہے, یہ باب ہے, اس کو باب دروازہ کہتے ہیں. عام طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ جو بھی گاؤں ہوتا تھا یا شہر ہوتا تھا وہاں ایک دروازہ ہوتا تھا, باب گھاٹی, باب فلانا, باب فلانا ہوتا تھا. تو اس کو ہم فیملی کہنے سے زیادہ سمجھ میں آئے کہ نصرہ فیملی کا جو ہوگا اس کا ہم پہلے جو یہ کلمہ ہے اس کے سکون جب بھی آئے گا, یہاں دیکھیں فے کلمہ نیلے سے لکھا ہے, سب پہ سکون ہوگا. کس میں؟ مظاہرے میں. تو ین اور سواد کلمے پہ جب نصرہ فیملی کو ہوگا تو پیش ہوگا. ٹھیک ہے, اور لام کلمے پہ ہمیشہ پیش ہوگا. یعنی تبدیلی سے جو کہاں آ رہی ہے یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور یہ جو دو ہے اس میں تبدیلی ہے. یعنی فے کلمے پہ اور سواد کلمے پہ جس فیملی کا ہوگا اس حساب سے لکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے بڑھ گئے تھوڑا سا, کام پڑھ رہے تھے بھی. اینا تدرسو, دیکھیے تدرسو جو ہے پہلے میں ایک وہ کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ جائے. دیکھیں پہلے میں ماضی کر دوں تاکہ آپ کو یہ ماضی میں اور فعل میں یعنی مظاہرے میں کوئی تبدیلی ہو. درسا اس نے پڑھا, کام ختم ہو گیا. اور پھر میں کہوں درسا, تھوڑا سا کھینچوں گا میں, الف ان دونوں نے پڑھا, اور درسو ان سب نے پڑھا, کئی لوگوں نے پڑھا. ٹھیک ہے. درست ایک عورت نے پڑھا, درستا ان دو عورتوں نے پڑھا, درسنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آسان ہو گیا. درسنا جو ہے آپ درسنا کے دال رے اور تین پہ جو سکون آیا پھر آئندہ سب پہ سکون آئے گا. درستا, تا جو ہے انتا کا ہے, درستا درستما تم دونوں دونوں, درستم تما اور تم قرآن میں کئی جگہ ملے گا آپ کو. تما مانے تم دونوں نے پڑھا یا جو بھی کام کیا وہ دو نے کیا, اور جب تم کر رہے ہوں تو تم سب نے. درستی تو مونس نے پڑھا, درستما تم دو مونس, درستنا. اب ایک اور آسان چیز, جتنے بھی فعل ہیں اس کے ساتھ جیسے میں کہوں گا درستو میں نے پڑھا, اب میں کہتا ہوں کہ میں حسد کرتا ہوں, میں کہوں حسد تو میں نے حسد کیا. علمہ مانے جاننا, علم تو میں جانتا ہوں. یعنی جس پہ ہر ورب کے آگے آپ تو لگا دیں گے ماضی میں تو اس کے معنی کہ وہ کام آپ نے کیا. ٹھیک ہے. اور اگر جب نہ لگائیں گے ہم کے معنی ہو جائے گا. جیسے درستو میں نے پڑھا, درسنا ہم نے پڑھا, حسدنا ہم نے حسد کیے. ٹھیک ہے. علمنا ہم نے جانا. تو ورب 3 حرف کا ہوتا ہے, بہت کم 4 کا ہوتا ہے, وہ 4 کے لیے بعد میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو 3 حرف کا ہوتا ہے. تمام فعل 3 پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو 3 کا جو پہلا ہوگا اس میں ہی چھپا ہوا ہوگا جیسے ابھی ہم نے کیا تھا. تو یہ تو ہمارا ماضی کا ہو گیا. دوسرا ہم مظاہرے کا, کیونکہ ہم تھوڑا سا آگے پڑھ سکیں اس لیے دونوں کو اس کو کر کے آپ کو
سہولت کے لیے کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے درس کا کیا تھا درس کا. اچھا تو ہم جو ہے اس میں یتان جو ہے تو پہلا جو ہے یہ لگائیں گے, یہ پہ ہمیشہ زبر ہوگا یا, اور اس کا پے کلمہ جو ہے پے کلمہ نیرے سے کا اس پہ سکون ہو کوئی بھی لفظ ہو. تو یہاں ہمارے پاس کچھ درسا تھا تو یہ تو یتان کا علامت مظاہرہ. یہ سب میں شروع میں جو مظاہرہ ہوگا یعنی فیچر ہوگا اس میں سب میں یہ اور تے اور الف اور نون, اس کے علاوہ اور چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی, پانچویں چیز نہیں ہوگی اس پہ. تو یہ اور دراسا تھا تو ید روسو, ید روسو اس لیے ہوگا کہ یہ نصرہ فیملی سے, دراسا جو ہے نصرہ فیملی سے ہے, اس لیے اس کا بالکل ایز اٹ از ہوگا. تو ید رسو. اب یہ ان دونوں نے پڑھا, ید رسانی پڑھتا ہے یا پڑھے گا, اور ید رسانے وہ دو پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ید رسونا وہ لوگ. اچھا ایک اور یہ ہے کہ تد رسو وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی. اب تے آ گیا یہاں پہ, تد رسانے وہ دو پڑھتے ہیں مطلب. لیکن ایک یاد رکھیے کہ تے آیا ہے اور اس کے بعد جو جمع کا سیکھا اس میں یدرسون, یدرسنا, یہ ہمیشہ اس کو ہم کہتے ہیں مبنی. ویسے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کبھی بھی کچھ ہو جائے اس میں چینجنگ نہیں آتی. ید رسنا یہاں جو ہے یہ ہمیشہ ان دونوں میں نے جو نشان لگا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سکون ہوتا ہے. تو تدرسو تدرسانے یدرسنا. ٹھیک ہے. یدرسنا وہ لوگ پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ ہوگا کہ دیکھیں تدرسو میں نے وہ پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ مخاطب میں بھی تدرسو ہو گیا, مذکر آ گیا. تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے, جیسے یہاں جو ہے اختی لکھا ہے میری بہن, تو اختی تدرسو لکھے گا تو اس کا مطلب یہ مخاطب مذکر میں تدرسے آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو کہیں کہ تو پڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ہی لگایا ہم نے, جو کالم بنایا ہم نے اسی طرح بنایا. تو تدرسو اور تدرسو ایک جیسا ہے, لیکن یہ آپ کا سبجیکٹ بتا دے گا کہ یہ جو ہے مخاطب کا ہے یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا ہے یا غائب مؤنث کا ہے. جب عورت کا ذکر ہوگا تو غائب مؤنث کا ہے, اور جب میں کسی مذکر سے بات کر رہا ہوں یعنی سامنے بات کر رہا ہوں اس سے, وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا, تو مخاطب ہم تدرسو کہیں گے. تو تدرسو تدرسانے تدرسونا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے مؤنث کا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تدرسینا, تدرسینا واحد مؤنث, تدرسینا تدرسانے تدرسونا تدرسنا. یہ والا یہ بنے دو ایک جیسا ہے. اس میں کوئی آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا بعض اوقات جو ہے یہ تبدیل ہوتے ہیں, آئندہ بڑی کالس میں جا کر یہ پتہ چلے گا. اچھا پھر یہ الف آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے کیا ہوا, ادرسو میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا, ندرسو ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. تو تھوڑا آپ لوگوں کو جو آج کی کلاس میں بالکل نئے ہے نا جو وہ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا, مجھے اندازہ ہوگا. ماشاء اللہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو وہ لگ رہا ہوگا جو نئے آدمی کو. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہم نے کر لیا تقریباً. اب ادھر آ جاتے ہیں, ہم کہاں پڑھ رہے تھے, اینا تدرسو انتا, تم کہاں پڑھتے ہو. اینا تدرسو انتا, تم کہاں پڑھتے ہو. یہ انتا جو ہے نا یہ زور دینے کے لیے, یہ اینا تدرسو کے معنی تم کہاں پڑھتے ہو, اینا تدرسو تم کہاں پڑھتے ہو, لیکن تم پڑھتے کہاں ہو. ہم لوگ کو ہوتا ہے نا کہ جب زور دینا ہو
پڑھتے ہو، لیکن ہم اس میں ضمیر دینے کے لیے ضمیر دیتے ہیں اس وقت جب زور دینا ہو کہ تم کہاں پڑھتے ہو، اسے زور سے. ہمارے اس میں ٹون سے زور دیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. اور جیسے ہم کہیں بہت بڑا، تو ہم تو بہت بڑا یوں کریں گے، آواز سے پتہ، ساؤنڈ سے پتہ چلے. لیکن میں کہوں گا اکبرو، یعنی سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو اکبرو. ٹھیک ہے. بہرحال اینا تدرسو انتا، تم کہاں پڑھتے ہو. اب بتائیے آپ ادرسو کہیں گے نا، جواب کیا ہوگا؟ تدرس تم کہاں پڑھتے ہو، میں تم سے کہوں گا تو تم کو ادرسو میں پڑھتا ہوں جامعۃ النعمان، ادرسو فی البیت، ادرسو فی ادارہ مسجد. ٹھیک ہے، کچھ بھی. ٹھیک. دوسرا سوال ہے اینا تسکن، یہ اس سے صرف آپ سے بات چیت ہے. یہ کوئی سوال آپ سے پوچھتا ہے اینا تسکن. تسکن سکون آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو ہے گلشن سے آگے جو ہے مسکن جو ہے رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو سکنا مانے رہا، سکنا مانے نہیں رہا، ماضی کا سکنا. لیکن اسکن میں رہتا ہوں، تسکن تم رہتا ہو. اینا تسکن، تم کہاں رہتے ہو. تو میں کیا کہوں گا؟ اسکن، اسکن فی گراتے فی یعنی لندن، فی مصر، فی ریاض، فی المدینہ منورہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے پھر تیسرا سوال آیا ہے یہ آپ ہی سے، تعارفو، کیا جانتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو. عارفو میں جانتا ہوں، تعارفو تم جانتے ہو. تعارف لغت الفرانسیہ. ہاں تو آپ کہیں گے نام لا 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 عارف لغت الفرانسیہ. فرانسی زبان بہت سے لوگ بہت سفر بولتے ہیں. اچھا اچھا تعارف بیت المدرس سے، بیت مانے گھر، مدرس مانے ٹیچر کا گھر. تم ٹیچر کا گھر جانتی ہو؟ نام نام مادری نام ہاں تو جاننے کو نا عارفو، صرف وہی لگانا پڑے گا عارفو، عارفو بیت المدرس سے. ٹھیک ہے. اچھا من ایے کون سے، من ایے مانے کون سے. ازعاتی، ازعاتی ریڈیو کہتے ہیں، ازعاتی ریڈیو. کون سا ریڈیو؟ تسمعو تم سنتے ہو، تسمعو تم سنتے ہو، تسمعو الاخبار. ہاں جریدہ تو پڑھنے والا کہتے ہیں نا، جریدہ مانے کوئی رسالہ، رسائل جریدہ. ٹھیک ہے. یہ اخبار جب سنتے ہیں تو تب کہتے ہیں تسمعو الاخبار، ریڈیو کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو من ای ازعتم تسمعو الاخبار، تو اسمعو اخبار کی بی بی سی، ازعت البی بی سی سب سے جھوٹا جو چینل ہے وہی ہے، اس سے من ای ازعتم تسمعو الاخبار. تم کون سے ہے نا اس کو سنتے. تو میں نے یہاں وہ کیا ہوتا ہے، ہینگ کیا ہوتا ہے. جیسے آپ کا پہلا کا جواب تھا ادرسو فی جامع فی البیت فی نعمان، مسجد نعمان، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ اینا تسکن تھا تو اسکن فی کراچی، جیسے انہوں نے کہا تھا لندنا، لندن، فرانسیہ، فرانس، کہیں بھی رہ سکتے ہیں بھائی. اچھا اور یہ تھا کہ تعارف لغت فرانسیہ لا، آ کا نا جو پہلے کریں گا لا، پہلے اس کو آ کو وہ کرنا ہے. آ مانے کیا تم رہتے ہو، تو پہلے کہ لا، لا عارف میں نہیں جانتا. لغت الزبان فرانسیہ، فرانس کی زبان. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ تعارف بیت المدرس ہاں لا ما عارف، لا میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ جواب بہت اچھے. کیا ہے اب ایک چھوٹا سا رہ گیا، اس کو پڑھانے کے بعد ہم ختم کریں گے. اور تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے، ضائع بھی نہیں جاتی. یہ کہتے تعمیل، تعمیل میں کمنٹ کرو. مثال ہے، جمع کی مثال کی جمع امثال ہے.
सुम्बा जा वहां रखो, फी फराग, फराग माने खाली जगह, फी मा यली जो नीचे है, मजारा मिन फेले जहाबा, फेल जहाबा के हिसाब से हम रखते हैं बाद असनात इलाज बनी, यानी उसके जमीर के हिसाब से हमें वो करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिए आपको कि आप इससे आपको गाइडेंस मिलेगी। बाकी यहाँ आपको भरना है, भरना क्या है, यहाँ जो करना है जहाबी को इस्तेमाल करना है, यहाँ भी सब जगह जो खाली जगह है। अभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहे हैं कि ताकि आप देखें। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जो है एक थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हुआ भी कह सकते हैं उसे, और अब्दुल्ला नाम है, पहली दफा नाम लेते हैं, फिर कहेंगे हुआ, तो क्या कहेंगे, यदरुसु, वो पढ़ता है, अब्दुल्ला पढ़ता है। तो जामिअत रियाज, जामिअत रियाज में वो इख्वात, हाँ ये थोड़ा सा ये है, देखिए ये जेर है और ये इस पे आगे अलिफ वाव के बाद दलित चाहिए, ठीक है। और उसके भाई जो है एजन माने वो भी, आपने देखा होगा कि जब लिखते हैं एड्रेस तो एजन 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 लिखते हैं, सेम हो तो एजन माने सेम, यानी और भाई भी, इसके माने ये भाई बहुत सारे हैं, इख्वातुहु माने इख्वातुहु, बहुत सारे भाई हैं, हाँ उसके भाई बहुत सारे, वो जो है वहां तो यदुसुना है, लेकिन ये चूंकि भाई बहुत सारे यदरसूना तो जमा आ गया, यदरसूना ये वाला यदरसूना, ठीक है। जमा जो है उसकी गायब की, यानी थर्ड पर्सन की जमा, थर्ड पर्सन की जमा यदरसूना, तो यदरसूना भी जामियात रियाज, यानी वो भी जामियात रियाज में पढ़ते, ठीक है। वह अब देखिए यहाँ अलीफ है और ये बहनें हैं, वह इख्वात हु, और उसकी बहनें भी, उसकी बहनें इख्वात, यानी अख्वात जो है, हाँ जबर भी आ गया और अलीफ भी आ, ये जमा है, ठीक है। हैं? और उसकी बहनें तो पढ़ती हैं, तो कहाँ आएगा, यहाँ यदरुसना, ठीक है। जमा कैसे हो गया, क्योंकि बहनें बहुत सारी हैं, वह इख्वात हूँ। और अरबी का ये है, बिल्कुल जो नए हैं उनको बता दूं, वाहिद एक, तस्निया दो, और दो से ज्यादा जितना वो जमा कहलाता है, यानी दो तक आपको उसको, जैसे हम कहते हैं तुकज़्ज़बानी, दो दो तुम दोनों किस किस को झुटलाओगे, ठीक है। तो वह इख्वात हूँ यदरसूना फी मदरसते, सेकेंडरी स्कूल में वो लोग जो हैं उनकी बहनें जो है पढ़ती हैं, जैनबू, जैनब अब एक है होगी, जैनबू तदरिसु, अब इसका मतलब ये कौन सा ये है, जैनब तदरिसु, ठीक है भाई। सनातल उला, पहली क्लास में, पहले साल में, सनात उला अव्वल या ना पहले साल में, ठीक है। अब हमें ये थोड़ा सा ये पता चल गया कि एक के लिए यदुल करते हैं और बहुत सारे जमाओ तो यदुसुन करते हैं, और इफातुन या औरतें हों और जमा हो तो यदरुसना हो गया, और अकेली है तो तदरुसु आ गया। ये एक पैटर्न से आपको है। हमें अब इस्तेमाल करना है ज़हाबा। अभी माने मेरे अब्बा, अबुन माने बाप, अभी माने मेरा बाप, कल्ब माने कलम, कलमी माने मेरा कलम, किताब, किताबी मेरी किताब, रब, रब्बी माने मेरा रब, ठीक है ना। उसके आगे ये लगाते जाए तो मेरा। ये जबान इतनी आसान है, सिर्फ एक चीज आपको आ गया तो फारूक में आप ठक 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 मोहर लगाते हैं, जैसे कि पतंग पे लगा दिया, ये तलवार पे लगा दिया, ये बैट पे लगा दिया, मोहर लगा रहे थे। तो अभी माने मेरे बाप। अब इस्तेमाल क्या करना है, ज़हाबा। ज़हाबा माने वो गया, ठीक है। ज़हाबा माने हो गया, ज़हाबा ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबू वो सब गए, जमा हो गई।
ذہبت وہ مونث گئی، ذہبتا وہ دو مونث گئی، ذہبنا ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتی یہ تا تھا نا مونث آئی تی ہو گیا، ذہبتی تو گئی، ذہبتما تم دونوں گئی، ذہبتمنا اور میں کیا کہوں گا، میں گیا کیا کہوں گا، اذهبو نہیں ذہبتو، ہاں سوری آپ ذہبتو میں گیا، ذہبنا اور اذهبو مانے میں جاتا ہوں، مطلب جاؤں گا، دونوں مانے گے. تو یہ ابھی ذہبا الی سوق کل صباح، ہر صبح کو کہاں جاتے ہیں، سوق مانے ہوتا مارکیٹ، سوق مانے مارکیٹ ہے یا بازار، ٹھیک ہے، تو جاتے ہیں. الطلاب، الطلاب لائن رکھ دے، طالبن جو ہے ایک طالب علم یا کوئی طالب علم، ایک طالب علم، طالبن ایک طالب علم، اس کی جمع جو ہوگا اور دو طالب علم کے طالبانی، آنے کی جو ساؤنڈ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، آنے یہ یہی ساؤنڈ ہے آتی ہے، تو طالبانے دو طالب علم. اب یہ آپ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ طالبان تو اتنے طالبانے کیوں ہوتا ہے، سوال تو اٹھا ہوگا، ذہن میں آیا ہوگا کہ طالبان کیوں کہتے ہیں، تو طلاب کہنا چاہیے تو بہت سارے ہوتے ہیں. اصل بات یہ کہ اردو میں، انگلش میں اور پشتو میں ایک کے بعد جو بھی جو ہوگا وہ جمع ہوگا، تو انہوں نے ایک کے بعد جو عربی میں تھا وہ طالبان تھا، تو ان کا تو جمع نہیں ہوا، لیکن ان کا یہ جمع ہی کہلاتا ہے طالبان، اس لیے طالبان، طالبان کا معنی دو ہے، طلابن ہوتا ہے اس کے معنی دو عربی میں لینا ایک سے زیادہ. بہرحال طلاب جو ہے جمع ہے، جب جمع ہے تو ہم کیا والا استعمال کریں گے، جی والا استعمال کریں، تو استعمال کرنا ہے ذہابا، تو ہم کیا کریں گے ذہبون. الطلاب ذہبون الان الی المدیر، جو بہت سارے طلباء ہیں گئے ہیں ابھی مدیر مانے پرنسپل کی طرف، ہیڈ ماسٹر کی طرف یا ڈائریکٹر کی طرف. ٹھیک ہے، مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کو، کیونکہ میں تیز بھی چل رہا ہوں تو. اختی، اخت مانے یا اخت ہارون، یا ہارون کی بہن ہے نا، تو اختو مانے جو ہوتا ہے بہن، اور اختی جیسے میں نے کہا قلمی میرا قلم، اختی میری بہن. اخن مانے بھائی، اخی مانے میرا بھائی. آسان ہے نا یہ، پھر آپ کو تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت. اختی استعمال کرنا، ذہابہ کا کوئی استعمال کرنا، اختی الا مدرسہ سے. تو اب ہمیں تو ذہاب تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے استعمال کرنا ہے آج کل وہ مظاہرہ کا استعمال کرنا ہے. اس کی کیا آئے گی، یہ اختی تذهب الی مدرسے، مدرسے جائے گی یا جاتی ہے، اختی تذهب الی مدرستی. ٹھیک ہے، آمنہ ایک، و فاطمہ دو ہو گئی، و عائشہ تین ہو گئے. تین ہو جائے تو جمع ہو جاتا ہے، دو ہوتا تو ہم تسنیہ استعمال کرتے، یہ تین ہو گئے. اب یہ ذہابہ استعمال کریں، ذہابہ تو کون سا ہم استعمال کریں گے، یذهبنا، یذهبنا تو کہیں گے اختی نہیں سوری آمنہ و فاطمہ. اچھا دیکھیں یہاں سب میں وا لگانا پڑے گا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ آمنہ اور فاطمہ اور عائشہ ذهبنا الان ابھی گئے الی مدیر، الی المدیر مدیر کی طرف. ٹھیک ہے، تو آپ اردو میں جب کہیں گے آمنہ فاطمہ اور عائشہ، ہم نا آخر والے میں اور لگاتے ہیں باقی، لیکن عربی میں یہ ہے کہ جتنا آپ آ رہے ہیں سب میں وا اور اس کو آپ قرآن میں بھی اس طرح ملے گا وا. اینا مانے کہاں، اینا مانے کہاں، اینا
ورنہ اذهب, ٹھیک ہے, ڈیش انت یا احمد, انت کریں تو تذهبو, انت نا میں مخاطب ہوں سے, اینا تذهبو, اینا تذهبو انت یا احمد. اچھا یا کر کے جب بلاتے ہیں تو اس کا مطلب میں اس سے مخاطب ہوں, ٹھیک ہے. تو اینا انت تذهبو, اینا تذهبو انت یا احمد. انا مانے میں, اس کے لیے کیا استعمال کریں گے اذهب میں ہے, الف آئے گا. انا اذهب الان الى المسجد, میں جاؤں گا, یہ جاتا ہوں ابھی مسجد کی طرف. یہ تھوڑا آپ لوگوں کو بھاری تو ہوا ہوگا, خاص طور پہ آپ بھی میرے خیال میں پہلے ہوتا ہے یہی رہتے ہیں آپ کیا. اچھا تو ہاں بولیے بولیے. یہ صحیح, ہاں ہاں دوست کے معنی میں جی. صحیح بخاری کا جو ہم کرتے ہیں یا صحیح, ہاں 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 وہ صحیح, یہ صحیح سیم ہے, ایک ہی چیز ہے, وہی سیم سیم. صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح یہ کہا گیا کہ جو اس کو بہت پریکٹس کی ہے اس میں سے نکالی گئی, یہ نہیں ہے مذاکرہ ہوا کہ بھائی وہ کر کے نہیں, اس کو نچوڑ جو ہے یہ ہے. اب جو صحیح بخاری, صحیح مسلم, ان سب کا نچوڑ ہے اصل میں. حدیثیں بعض رہ بھی گئی ہیں جس سے انتشار ہو گیا ہے. اپوزٹ ہے, غلط کا اپوزٹ صحیح. یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں پڑھے تھے یہاں صحیح ما یلی, یعنی یہ غلط دیا ہوا, وہ خود بھی کہہ رہا ہے اس کو صحیح کریں. تو اصل میں یہ تھا کہ عبداللہ جانتا تھا سلمان, مندر انجینئر سلمان کو جانتا تھا, تو ہم کہتے تھے یا رفو عبداللہ محمد سلمان, یہ تھا لا نہیں ہوتا وہاں پر, اسی طرح لا یا رفو, تو اس میں تو یہ غلط ہے. اسی طرح عبداللہ متزوج, وہ شادی شدہ نہیں ہے. متزوج مانے شادی, زوج مانے شوہر, زوجہ مانے بیوی, متزوج مانے میرڈ یعنی شادی شدہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال کوئی ایسا ہو؟